قانونی پارکنگ ہوتی ہے اور ان کے اطراف بھی جو ہے کافی ٹریفک کا دباؤ زیادہ رہتا ہے، تو کس طرح اس کو کنٹرول کرتے ہیں؟ اور جو راؤ صاحب نے ایڈوکیٹ راؤ شکیل صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے غیر قانونی پارکنگ اور پتارے وغیرہ کے خلاف، اس کے حوالے سے طارق صاحب کا کیا کہنا ہے؟ طارق صاحب، پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بات کرنے کا ٹائم دیا. آپ یہ بتائیں کہ آپ کو خود کیا پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں کہ ٹریفک کی روانی کو کس طرح جو نا بنایا جائے جو روانی سے ٹریفک چل سکے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں بی بی سی کی نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس ہمارے ایفرٹ میں جو ہم روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں اس میں ہیلپ کرتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو عیدگاہ کا جو ٹریفک سیکشن ہے وہ سول اسپتال SIUT کے علاقے پہ محیط ہے. یہاں پہ ڈیلی کے حساب سے ہزاروں مریض جو پریشان لوگ ہیں وہ آتے ہیں. خاص طور پہ جو SIUT ہے وہ ہمارا پاکستان کا مایہ ناز ادارہ ہے جہاں پہ گردوں کی ٹرانسمیشن بھی ہوتی ہے. تو لازمی جو بھی یہاں پہ آتا ہے وہ مریض ہی ہوتا ہے. اس کی پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ہم مین گیٹ پہ اتریں کیونکہ کافی جو پیشنٹ ایسے آتے ہیں جو بیچارے چلنے کے قابل نہیں ہوتے. تو ہماری فرسٹ جو پرائیورٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مریض کو جہاں اس کو جانا ہے اسی گیٹ پہ اس کو ہم اپنا اتاریں تاکہ وہ بیچارہ بغیر کسی تکلیف کے اپنی منزل مقصود پہ پہنچ سکیں. ہمارے کو جو سب سے بڑی دشواری آتی ہے ڈبل پارکنگ پہ اور یہ ٹھیلے پتھارے، کیونکہ وہ ٹریفک کو ڈسٹربنس کرتے ہیں. تو ہماری صبح سے یہی کوشش ہوتی ہے، الحمدللہ اس میں ابھی آج تک ہم کامیاب ہوئے ہیں کہ جیسے ہی صبح کی ہم ڈپلائمنٹ کرتے ہیں ان کو سمجھا کے بھیجتے ہیں تمام نفری کو کہ وہ مریضوں کا خیال کریں اور جو پارکنگ ہوتی ہے اس کو سنگل لائن میں کریں تاکہ ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو اور جو مریض آ رہا ہے وہ بھی اپنے آرام سے اتر سکے اور اپنے جو بھی ان کا علاج مل جائے وہ کرا سکیں. راؤ شکیل صاحب بھی ہمارا بڑا ساتھ دیتے ہیں اس معاملے میں، کیونکہ ہمارے کو کافی ایسے معاملات آتے ہیں جس میں ہمیں وہ لیگلی پرابلمس آتی ہیں. جیسے ٹھیلے پتھارے ہٹانا ہے، وہ ہمارا کام تو نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ٹریفک پولیس جو ہے الحمدللہ ہمارے DI ٹریفک احمد نواز چیمہ صاحب اور SSP ٹریفک ڈسٹرکٹ سٹی غلام نبی کیرو صاحب کی سخت ہدایات ہیں کہ آپ نے ہر صورت میں عوام کی سہولت کے مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ہیلپ کرنی ہے، چاہے وہ ہمارا واسطہ اس کام سے ہو یا نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا بارشیں ہوتی ہیں، روڈوں پہ پانی کھڑا ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ٹریفک پولیس نکلواتی ہے. ٹھیلے پتارے ہٹانا حالانکہ وہ اس سے ہمارا کنسرن نہیں ہے، لیکن ہم کیونکہ ہمیں روڈ کلیئر کرنا ہے تو اس میں بھی ہم جو ہے وہ ٹریفک پولیس KMC والوں کے ساتھ مل کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ان کے ساتھ ہم کارروائی کرتے ہیں اور جو ہے وہ ٹریفک کو ہم نے روڈ کو کلیئر کیا ہوا ہے. اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہے کہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کو پتہ ہے متعلقہ ادارے نہیں بناتے، تو وہ بھی ٹریفک پولیس جو ہے وہ ٹریفک روڈ کلیئر کرتی ہے اور روڈ بنواتی ہے اپنے سورسز سے. اور ہمارے جوان ہم لوگ ہر وقت اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ لوگوں کو ٹھیک اور اچھی اور کلیئر سفری سہولت دیں لوگوں کو. سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد بھی انچ گورنمنٹ کا کوئی علاج نہیں ہوا، نہ KMC نہ DMC دیگر اداروں نے بھی اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا، تو اس کے لیے بھی ایک لائے عمل بننا چاہیے نا سر. وہ اس طرح سے ہے کہ ہم لوگ ایک جوائنٹ آپریشن کرتے ہیں ہفتے میں 1-2 دفعہ، جس میں KMC DMC ہم لوگ بھی ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ پولیس بھی ہوتی ہے. کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیلے پتھارے والے جو ہے نا وہ ایک منظم لوگ ہیں، ان کو ایک طرح سے جو ہے نا وہ یعنی میں اگر اکیلے سے چاہوں نا ان کو میں نہیں ہٹا سکتا. کوشش تو ہم کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں. تو ہم سارے جوائنٹ آپریشن مل کے جب کریں گے نا، کرتے ہیں، پہلے بھی ہم نے بہت آپریشن کیے ہیں اور الحمدللہ اگر یہ ٹریفک پولیس نہیں ہوتی تو آپ کو روڈوں پہ صرف ٹھیلے پتھارے نظر آتے ہیں. الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا روڈوں پہ کافی حد تک ہم ختم کر چکے ہیں، ابھی کچھ موجود ہیں تو ان کے لیے بھی ہم لائے عمل بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کوئی لائے عمل بنا کے ایک بھرپور آپریشن کریں گے انشاءاللہ. تو اور یہ بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی بہت شکریہ. جیسے کہ آپ نے دیکھا طارق صاحب کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں اس سے بھی اچھی طرح ہم اپنے شہر کو صاف ستھرا کریں گے. بالخصوص جو یہاں پر جو سول ہاسپٹل ہے، ٹراما سینٹر ہے، SIUT ہے، اس کے جو اطراف میں جتنے بھی مین شاہراہیں ہیں ان کو بالکل ہم پراپر طریقے سے کلیئر کریں گے تاکہ یہاں پر آنے والے مریضوں کو سہولت مل سکے. بہت شکریہ. کیمرہ مین محمد ارشد کے ساتھ راشد خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.